اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 31 آیت نمبر 236 ٹو 242. ٹھیک ہے، ہم 236 آیت نمبر سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. ٹھیک ہے، اب اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، ہم پہلے ایکسپلینیشن اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو الفاظ زیادہ بیٹر وے میں سمجھ آ جائے کہ اگر کسی کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے، نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو جب رخصتی نہیں ہوئی تو ٹچ بھی نہیں کیا شوہر نے، ہے نا، میٹنگ نہیں ہوئی، تو جن عورتوں کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور ان کو شوہر نے چھوا نہیں ہے لیکن مطلب جو کیا کہتے ہیں اس کو، مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، یعنی کہ جب ہم رخصتی کریں گے مہر مقرر کر لیں گے، جو بھی کنڈیشن ہوگی ان لوگوں نے مہر مقرر نہیں کیا ہوا تھا، تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جاتا ہے، بغیر رخصتی کے طلاق ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دے دلا کر ہی رخصت کرنا ان عورتوں کو. یہاں تو کیا کرتے ہیں، جو دیا ہوا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دے دینا. اور کیسے دینا؟ کیونکہ مہر تم نے مقرر نہیں کیا تو کتنا دو گے تم؟ جو اگر تمہاری حیثیت زیادہ کی ہے، تم بہت امیر اور رچ ہو، تو اس حساب سے دو اپنی ایبلٹی کے مطابق، اور اگر تم غریب ہو، نادار ہو، مفلس ہو، تو تم اپنی ایبلٹی کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کے اس عورت کو کیا کرو گے، رخصت، یعنی اس کو طلاق کو مکمل کرو گے. ہاں، ان کیس اگر مہر مقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، مہر مقرر ہو گیا تھا، 10 لاکھ مہر مقرر ہوا، 10 لاکھ زیادہ ہو گیا نا ٹھیک ہے، ہم ایگزامپل دے رہے ہیں. 10 لاکھ اگر جیسے مہر مقرر ہوا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق ہوئی رخصتی کے بغیر، ٹچ نہیں کیا تھا شوہر نے، تو اس صورت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو مہر کی آدھی رقم اس کو دینی پڑے گی، کیونکہ مہر آلریڈی مقرر ہو چکا تھا، تو اس کو 5 لاکھ دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو جہاں رخصتی نہیں ہوئی ہے، طلاق ہو گیا، شوہر اور بیوی میں تعلق بھی قائم نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور اگر مہر مقرر ہو گیا تو آدھا اس کو دے کر رخصت کرے. ٹھیک ہے، اس کو ہاں مہر میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، زیور وغیرہ بھی مہر میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، اگر وہ بولیں کہ یہ زیور جو ہے مہر میں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جیسے اگر ان لوگوں نے 10,000 کا زیور دیا تھا، تو اس میں سے وہ 5,000 کا اس عورت کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے. چلیں انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 236 کر رہے ہیں نا ہم لوگ جی، 236. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح، لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علا پر، تم پر، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم، ان اگر، طلقہ طلاق دے دو، تم سب اگر تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، ما لم تمسہن، ما لم، دیکھیں لم کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، ہے نا، اور ماں کے 3 ترجمے، کیا، نہیں، جو، تو جب بھی لم نہیں کے ساتھ ماں آ جائے گا تو ماں کا ترجمہ جو ہوگا، کیونکہ نہیں 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 ہوگا نا، جو نہیں، ماں جو، لم نہیں، جو طلاق دیا تھا تم نے عورتوں کو، جو نہیں، تمسہن کا، تم، واو سب نے، تم سب نے، مسا مس کیا، چھوا، چھوا ان دا سینس میٹنگ ہوئی تم دونوں کی، ہننا ان سے، ماں جو، لم نہیں، تا تم واو سب، تم سب نے، مسا چھوا، ہننا ان کو، یعنی طلاق ہو گیا لیکن تم نے چھوا نہیں تھا ان کو، او یا تفریدو، او یا تفریدو لہن کا، تم واو سب، تم سب نے، فرضا فرض کیا تھا، یعنی مقرر کیا تھا، فکس کیا تھا، لہن لا لیے، ہننا ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، فریضۃ جو اللہ نے فرض کیا ہے، فریضہ مطلب مہر، فریضہ یہاں پر کہا گیا ہے مہر کو. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے اسی لیے اس کو مہر کو فریضہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ جو لم ہے نا، یہ مسہن اور تفریدو دونوں کے لیے آ رہا ہے کہ نہ تم نے ٹچ کیا نہ تم نے مہر مقرر کیا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، وَمَتِّعُوهُنَّ، اور متی، متا دے دو، میم تا عین، متا
تا کے نیچے دیکھے زیر آ رہا ہے, حکم ہے, ٹھیک ہے, واؤ تم سب, اور واؤ تم سب, تم کہاں سے آیا؟ حکم ہے تو تم خود بخود آ جاتا ہے, کیونکہ حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے. اور واؤ تم سب, متی متا دے دو, کچھ سامان دے دو, کچھ دے دو, ہننا ان کو, متا کا مطلب ہوتا ہے پروویژن, سامان. اور واؤ تم سب متی سامان دے دو, ہننا ان عورتوں کو, کیونکہ طلاق ہو رہا ہے تو اس صورت میں کیا کرو, ان عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے دو. علی الموسی, علی پر, موسی واؤ سین عین, وسع وسعت, میم والا, وسعت والے پر, وسعت والا یعنی جو ہاں کیپیسٹی رکھتا ہے, جو امیر ہے, جو ویلدی ہے, اس پر. اللہ پر, موسی وسعت والے پر, یعنی رچ جو ویلدی ہے اس پر, جو مالدار ہے اس پر. قدرہو, قدر مقدار, اسی کی مقدار, یعنی اسی کے برابر, اسی کے اکارڈنگ, جتنی اس کی وسعت ہے, جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. اللہ پر, موسی وسعت والے پر, میم کا ترجمہ والے, واسین اینڈ وسعت والے پر, کیپیسٹی ویلدی یعنی رچ فیلو ہے تو اس پر کیا ہے, اس کی قدر, اس کی قدرت, اس کی طاقت کے مطابق. وعلی مقتر, اور علی پر, المقتر آفتارا, مقتر مطلب قطرہ یعنی مفلس, مفلسی والا, یعنی کہ جو تنگ دست ہے, تنگ دست پر, اسی کے وسعت کے مطابق. تنگ دست یعنی کہ جس کے کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, وہ نادار ہے, مفلس ہے. مقتر جو تنگ دستی والا ہے, قدر اس کی قدرت کے مطابق, اس کی کیپیسٹی, اس کی طاقت کے مطابق. متاعن بالمعروف, اور صرف متا دو مت دو, کیسے دو, بالمعروف, متاعن سامان دینا ہے, کیسے, بالمعروف بھلے طریقے سے, مطلب کوئی احسان جتا کر نہیں, کوئی ایک یہ ہوا نا کہ ایک طریقے سے وہ چاہے تمہارے ساتھ رہی نہ رہی, لیکن اس کے اوپر ایک ٹیگ تو لگ گیا نا طلاق یافتہ کا, تو کیا کرو, وہ جو اس کو اذیت پہنچی ہوگی, وہ جو تکلیف پہنچی ہوگی, تو اس کو کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کرنے کے لیے جب تم طلاق دو تو کیا کر دو, اس کو بھلے طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کرو. وسعت والے پر اس کی قدرت کے مطابق, اور مفلس پر اس کی قدرت کے مطابق, کچھ نہ کچھ دینا ہے. متاعن دینا ہے, متا سامان, بالمعروف بھلے طریقے بھی سے, اچھے طریقے سے, بھلے طریقے سے. حقا علی المحسنین, حقا حق ہے یعنی لازم ہے, علی پر, المحسنین احسان کرنے والوں پر, حسن سلوک کرنے والوں پر, نیکی کرنے والوں پر, یہ کیا بات ہے, لازم ہے. اگر تم نیک نہیں ہو تو چاہے جو کر لو, لیکن اللہ نے فرمایا ایسے بندے جو حسن سلوک کرتے ہیں ان پر یہ چیزیں کیا ہیں, لازم ہے. سمجھ آئی آیت؟ دیکھیں ایک مرتبہ. لا نہیں جناح, کوئی گناہ, علی پر, تم پر, ان اگر طلاق دے دو تم سب, النساء عورتوں کو, ما جو لم نہیں تمسو, تا تم واو سب, مسا چھوا ہے, ہننا ان کو, او یا تفریدو, تا تم واو سب فرضا فرض کیا ہے, فکس کیا ہے, لالیے ہننا ان کے لیے, فریدتن فریضہ یعنی مہر, اور متا دے دو, واو تم سب, ہننا ان کو یعنی کچھ نہ کچھ سامان دے دو ان کو, علا پر, موسی وسعت والے پر, قدرہ قدرت کے برابر, اس کی قدرت, اس کی طاقت کے برابر, اور علا پر, المقتر مفلس تنگ دست پر, قدرہ قدرت, اس کی قدرت, اس کی کیپیسٹی, اس کی استطاعت کے مطابق, متاعن فائدہ دینا ہے, سامان دینا ہے, بالمعروف بھلے طریقے سے, حقا لازم ہے, علا پر, محسنینا احسان کرنے والوں پر, نیکی کرنے والوں پر. نہیں کوئی گناہ تم پر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جو نہیں چھوا تھا تم نے ان کو, اور جو نہیں فرض کیا تھا ان کے لیے فریضہ یعنی مہر, یہ لم دونوں کے لیے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ تم نے فرض کیا تھا اور نہ تم نے چھوا تھا ان عورتوں کو, اور تم سب متا یعنی سامان دے دو ان کو, طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں ان کو سامان دے دو, وسعت والے پر اس کی قدرت کے مطابق, اس کی وسعت کے مطابق, اور تنگ دست پر اس کی قدرت, اس کی وسعت کے مطابق, سامان دینا ہے بھلے طریقے سے, لازم ہے محسن پر, نیکی کرنے والوں پر. سمجھ آئی آیت؟ چلیں ریپیٹ کریں جلدی سے. آیت نمبر 237 بالکل اسی کے برعکس آیت آ رہی ہے جہاں پر فرض کیا جا چکا تھا, مہر فکس کیا جا چکا تھا. آیت نمبر 237, اور ان اگر طلقتموہن, طلقہ طلاق دے دو, تم واو سب, ہننا ان کو,
اور اگر طلاق دے دو تم سب ان کو، ان عورتوں کو، من قبلو، من سے، قبل پہلے، اس سے پہلے کہ، ان کے، اس سے پہلے کہ، تمسہن تا تم، واو سب، مسا مس کیا تھا، چھوا تھا، ہننا ان کو، یعنی اس سے پہلے کہ تم نے چھوا تھا ان کو تم طلاق دے رہے ہو، تو کیا ہے، وقد فرد تم، اور قد یقیناً، بے شک، یقیناً، فرضا فرض کیا تھا، فکس کیا تھا، مقرر کیا تھا، تم نے، لہنہ، لا لیے، لا حرف جر ہے، لا لیے، ہننا ان کے لیے، مطلب ان کو جن کو طلاق دے رہے ہو ان عورتوں کے لیے جو تم نے فرض کیا تھا، فریدتن، فریضہ یعنی مہر، یعنی تم نے مہر طے کر چکے تھے اور تم طلاق دے رہے ہو اور تم نے ٹچ نہیں کیا ان کو، فنصفو، پھر نصف، نصف یعنی آدھا، ہاف، نصف یعنی آدھا، پھر نصف آدھا، ما جو، فرض تم، فرضا فرض کیا تھا، فکس کیا تھا، مقرر کیا تھا تم نے، جو مقرر کیا تھا تم نے اس کا کیا ہوگا، نصف، آدھا، ما جو فرضا فرض کیا تم نے، اللہ سوائے، ان کے، سوائے کے، یا فونا، یا یتان کا یا ہے، یا وہ، اونا، سوری، عین فا واو، افو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا، اور نون آ رہا ہے صرف نون کا مطلب فیمیل پلورل، یا وہ نون سب، افو درگزر کر دیں، ان کے، یا وہ نون سب، نون یعنی نون وہ عورتیں، وہ سب عورتیں، افو درگزر کر دیں، یعنی وہ کہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، جب ہمارے اندر تعلق ہی نہیں قائم ہوا تو مجھے نہیں چاہیے مہر جو آپ دینے والے تھے، تو وہ چاہے تو چھوڑ سکتی ہے عورت۔ پھر کیا کہا، او یعفو الذی، او یعفو، یا یتان کا یا ہے، یا وہ، افو عین فاوا، افو درگزر کر دے، الذی، دیکھیں یہ الف جو لکھا ہوا ہے نا، یہ والا یعفو والا الف جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر چھوٹا سا زیرو لکھا ہوا ہے، زیرو لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب اس چیز کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یعفو، یفو والذی، جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی چھوٹا سا زیرو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ چیز کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جو الف ہے نا نہیں پڑھیں گے، او یفو والذی، یفو وا ہو جاتا نا اگر الف لگاتے تو یہ جہاں پر بھی الف کے اوپر چھوٹا سا زیرو لگا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ، ٹھیک ہے، یعنی زیرو کا مطلب اٹ از ناٹ پریزنٹ، ٹھیک ہے، یہ صرف دوسرے الفاظوں سے میچ نہ ہو اس لیے وہ لکھا جاتا ہے، خیر وہ لمبی داستان ہے گرامر کی، بس یہ یاد رکھے کہ جہاں پر بھی قرآن کریم میں الف کے اوپر چھوٹا سا زیرو لکھا ہوا ہو اس کو نہیں پڑھنا، یہ یہاں پر تو قرآن میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، خیر، ان کے، یا وہ، ان کے، یا وہ نون سب، وہ سب عورتیں، افو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، مطلب وہ مہر کو معاف کر دیں، او یا افو، یا وہ افو درگزر کر دے، کون درگزر کر دے، الذی، وہ جو، بیدہ عقدۃ النکاح، بی میں، ید ہاتھ، اس کے ہاتھ میں، ہی اس کے، ید ہاتھ، بی میں، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، عقدۃ النکاح، عقدہ گانٹھ، گرا، النکاح نکاح کی گرا جس کے ہاتھ میں، یعنی کہ اس لڑکی کے نکاح کے گرا جس کے ہاتھ میں وہ معاف کر دے یا وہ خود معاف کر دے، ہاں، تو اس کے اندر مفسرین نے دو ترجمے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر وہ عورت چاہے، کیونکہ ابھی وہ اس شوہر کے ابھی طلاق دے رہا ہے اور وہ کچھ اس کو دینا چاہتا ہے، مطلب آدھا، کیونکہ مقرر ہو گیا نا، فکس ہو گیا، اب وہ اس کو دینا چاہتا ہے، یہ ایکچولی میں جو اللہ سے ہے نا، یہ دونوں آیتوں پر اپلائی ہوگی بات، کہ وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تو اس کو پوری اتھارٹی ہے، وہ اس کو وہ کر دے، معاف کر دے۔ دوسری بات یہاں پر دو ترجمے یہ آتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ معاف کر دے، نکاح کی گرا شادی سے پہلے باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کے بعد نکاح کے بعد شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، رائٹ، اب اگر یہ طلاق ہو گیا تو نکاح کی گرا باپ کے ہاتھ میں یا بھائی جو بھی ہے اس کے ریلیٹیوز ہیں عورت کے، تو اس میں مفسرین نے دونوں ترجمے کیے ہیں، کیا کہ اس کا جو باپ ہے، اس کا جو ولی ہے وہ معاف کر سکتا ہے کہ بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اور انہانس کر کے دوسرے مفسرین نے کیا کہا کہ شوہر کے اگر ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ درگزر کر دے، اس کا مطلب وہ نصف نہ دے، پورا دے دے، گاٹ اٹ، مرد کی طرف سے معاف کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس رول کو معاف رکھے اور پورا کا پورا مہر دے دے اس عورت کو،
وہ 10,000 فکس کیا تھا، 10 ہی دے دے، 5 نہ دے، نصف کہا نا تو نصف نہ دے بلکہ پورا دے دے، ٹھیک ہے. تو مرد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے معاف کرنے کا، یہ درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا مہر دے دے. عورت کی طرف سے درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لے ہی نہ. اب اللہ رب العزت دیکھیں لاسٹ میں کیا کنکلوڈ کرتے، اتنی بیوٹیفل لگتی ہے نا میری بات. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھیں یہاں پر کیا بات کہی. جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا گئے وہ کیا کر سکتا ہے؟ معاف کر سکتا ہے. ولی کے ہاتھ میں تو وہ کہے گا کہ مجھے بیٹی کا کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ مت دو. مرد سے، وہ شوہر سے کہے گا. ہاں بالکل. تو جو ہاں دونوں کے نہیں، ایکچولی میں کچھ مفسرین نے، زیادہ تر مفسرین نے ولی کو کہا ہے، لڑکی کے ولی کو. لیکن کچھ مفسرین کی یہ بات، اس کے اندر یہ پوائنٹ لیا گیا کہ ابھی تو وہ نکاح میں ہے نا، ابھی وہ طلاق دے رہا ہے، تو ابھی وہ شوہر کے ہاتھ میں، تب وہ کیا کرے، اس کو پورا دے دے. وہ کیوں آدھا دے رہا ہے بھائی، زیادہ دے دے. تو اللہ دیکھیے یہاں پر کیا فرما رہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور ایک منٹ، اور ان کے، تعفو یہ تان کا تا ہے، تا تم، عین فا واو، افو درگزر کر دو. اور یہ کہ تم درگزر کر دو، نہیں سوری، اور ہاں، اور ان کے تا تم افو درگزر کر دو، اقرب للتقویٰ، الف قربا، ہاں افعلو ہے، افعلو پیٹرن پر ہے، زیادہ قریب ہے، الف زیادہ، قربا قریب ہے، للتقویٰ تقوی کے. یعنی اب اللہ رب العزت نے کمپٹیشن لگا دیا، کون معاف کرے گا؟ جو زیادہ تقوی والا ہے وہ معاف کر دے گا. یہاں سے عورت اگر زیادہ تقوی رکھتی ہے وہ کہے گی مجھے نہیں چاہیے، مرد زیادہ تقوی رکھتا ہے وہ کہے گا میں آدھا کیوں دوں، میں تو پورا دوں گا. تو یہاں پر دونوں کی غیرت کا معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا جو زیادہ قریب ہے تقوی میں وہی درگزر کرے گا، ٹھیک ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور لا نہیں، تنسو، تا یتان کا تا ہے، تا تم، واو الف سب، نون سین یا، روٹ لیٹر ہے، نسی مطلب بھول جانا. اور لا نہیں، تا تم، واو الف سب، نسی بھول جاؤ، الفضل فضل کو، بینکم بینا درمیان، کم تمہارے درمیان، مطلب آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرو. اینڈ واٹ از فضل؟ جو جس کا حق نہیں ہے اس کو اس سے حق سے زیادہ دو. اس عورت کا حق کیا تھا کہ اس کو آدھا دیا جائے نا مہر، تم فضل کرو پورا دے دو. اس مرد کا کیا، اس عورت کے اوپر کیا حق بنتا ہے کہ وہ لے لیکن وہ فضل کیا کرے، وہ معاف کر دے، مجھے نہیں چاہیے. تو دونوں میں سے کون فضل دکھاتا ہے، کون زیادہ تقوی والا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے پر فضل کو مت بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، انا بے شک اللہ بھی سے ما جو، اس سے جو تعملون آتا تم واؤن سب عمل کرتے ہو، بصیر بصرا دیکھنے والا ہے، یعنی تمہارا رب اس سے واقف ہے. دیکھیں جلدی سے ایک مرتبہ اور ان اگر طلقہ طلاق دے دو تم سب ہننا ان کو، من سے قبل پہلے، ان کے اس سے پہلے کے، تمسوتا تم واؤ سب نے مسا مس کیا، ہننا ان کو، اور قد یقیناً فرض کر لیا، یعنی کہ فکس کر لیا، مقرر کر لیا تم نے، لا لیے ہننا ان کے لیے، فریضتاً فریضہ یعنی مہر، پھر نصف آدھا، ما جو فرضہ فرض کیا، فکس کیا تم نے، جو مقرر کیا تم نے اس کا آدھا، اللہ سوائے ان کے یعفونا، یا وہ نون سب افو درگزر کر دیں، وہ عورتیں درگزر کر دیں، او یا وہ افو درگزر کر دے، وہ شخص، الذی وہ جو، بیدیہ اس کے ہاتھ میں ہے، عقدتو گرا، ان نکاحی نکاح کے گرا، نکاح کی گانٹھ، اور ان کے تعفو تا تم افو درگزر کر دو، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقویٰ لیے تقوی کے لیے، تقوی کے زیادہ قریب ہے درگزر کرنا. اور لا نہیں، تا تم واو الف سب نصیب بھول جاؤ، الفضل فضل یعنی حق سے زیادہ دینا، فضل بینا درمیان، کم تمہارے درمیان، انا بے شک اللہ بھی سے ما جو اس سے جو، تعملون تا تم واؤن سب عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. اور اگر تم سب طلاق دو ان کو، اس سے پہلے کہ تم سب نے چھوا ہو ان کو، اور بے شک یقیناً فرض کر دیا تم نے، فکس کر دیا تم نے ان کے لیے، فریضہ یعنی مہر، تو آدھا دے دو، تو آدھا جو تم نے فرض کیا، سوائے یہ کہ وہ سب عورتیں معاف کر دیں، درگزر کر دیں،
یا وہ درگزر کر دے وہ شخص جس کے اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی گانٹھ ہے، اور یہ کہ تم درگزر کر دو زیادہ قریب ہے تقوی کے لیے یا تقوی کے، اور نہیں تم سب بھول جاؤ فضل کو تمہارے درمیان تمہارے درمیان یعنی آپس میں، بے شک اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 238، پیچھے ایک ورڈ ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا حکم دیا جا رہا ہے، فا کے نیچے زیر ہے، واو الف، تم سب حافظ حفاظت کرو، تم سب حفاظت کرو، علی پر، الصلاواتی نمازوں کی، صلات کا پلورل ہے صلواتی، نمازوں کی، آتی ہے آتن اور آتن آ جاتا ہے پلورل ہو جاتا ہے، اور تم سب حفاظت کرو نمازوں کی، نمازوں پر یعنی نمازوں پر اپنی واچ رکھو، حفاظت رکھو، نگہبانی رکھو، والصلاۃ الوسطی، و اور الصلاۃ نماز، الوسطی درمیانی، بٹوین مڈل، یہ صلاۃ الوسطی یہ بھی موصوف صفت ہے، لیکن ہم نے بتایا تھا نا کہ کچھ الفاظ جڑوا اس لیے نہیں دکھتے کیونکہ دوسرا والا چینج نہیں ہونا چاہتا، جیسے دنیا دنیا دنیا، موسا موسا موسا، ویسے وسطی وسطی وسطی، وہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ وسطی ہی رہے گا۔ تو صلاۃ الوسطی موصوف صفت ہے، یہ صفت ہے تو وسطی کو پہلے پڑھیں گے، صلاۃ کو بعد میں پڑھیں گے، وسطی وسط سے بنا ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ نہیں ابھی نہیں پڑھا، نیکسٹ سورہ میں ہے وہ، صلاۃ الوسطی درمیانی نماز کی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کون سی؟ درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، و اور واو الف، تم سب، قاف واو میم قوم، کھڑے ہو جانا، قیام کرنا، یعنی کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، للہ لیے اللہ اللہ کے لیے، قانتینا، قاف نون تا، قنوت ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت، قانتا کا مطلب ہے فرما بردار، قانت فرما برداری کرنے والا، فائل پیٹرن پر آ گیا قانت فرما برداری کرنے والا، اینا لگ گیا پلورل، فرما برداری کرنے والے بن کر اللہ کے لیے کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ حافظو تم سب حفاظت کرو اللہ پر، الصلاواتی نمازوں پر یعنی نمازوں کی، والصلاتی و اور الصلاتی نماز، الوسطی درمیانی، و اور قوموا تم سب کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتینا فرما بردار بن کر، تم سب حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور تم سب کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ اب دیکھیں ہم جب سے پڑھ رہے ہیں طلاق کا ٹاپک ہے نا، اب آل آف سڈن نماز کا ٹاپک آ گیا، پھر سے آ رہا ہے، دوسری آیت کے بعد پھر سے طلاق اور اس کا ٹاپک آ جائے گا، فیملی میٹر آ رہا ہے، تو کیوں ایسا ہے؟ یہ دیکھیں اس لیے ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نماز ہر قسم کی برائی سے انسان کو روک دیتی ہے، تو جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے حقوق کو جانتا ہے، اور جو اللہ کے حقوق کو جانتا ہے وہ بندوں کی بھی حق تلفیاں پھر نہیں کیا کرتا، تو جس کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں اس کے سارے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ نے بالکل سارے طلاق اور فیملی میٹرز کے بالکل بیچوں بیچ اس آیت کو مینشن کیا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر کون سی؟ نماز وسطی، دا مڈل پریئر، کون سی ہے؟ عصر کی پریئر ہے نا، جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو درمیانی نماز کہا تھا، صلاۃ الوسطی کہا تھا، کیونکہ اکثر عصر کی نماز جو ہے نا اکثر ضائع ہو جاتی ہے، کیسے؟ یا تو بازاروں میں چلی جائے گی یا باتوں میں نکل جائے گی، جو ظہر سے سوئے تو وہ نیند میں چلی جائے گی، غائب ہو جاتی ہے نماز، اور کہاں جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، تو اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن خصوصی طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب اللہ کی فرما برداری کرو گے تو ڈیفینیٹلی تم اپنے وائف اپنے ہسبینڈ کے بھی رائٹس کو کیا کرو گے؟ پورا کرو گے، کیونکہ اللہ کی فرما برداری ہے نا، اللہ نے کیا کہا؟ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، تو جب یہ ساری چیزیں ذہن میں رہیں گی تو نماز کیا کرے گی؟ ان کی حق تلفیاں ہونے سے اس کو روک دے گی۔ گاٹ اٹ؟ چل ریپیٹ کر لیں، اس میں بہت سارا ایکسپلینیشن تھا لیکن ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہاں جی ہاں جی، آپ سنیں گے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آیا نمبر 239، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا،
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اب یہ نماز خوف کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے دشمن کا غلبہ ہونے والا ہے, دشمن تمہیں پکڑ سکتا ہے, تو چلتے چلتے اشاروں میں نماز پڑھ لو. اگر سواری پہ ہو تو سواری پر نماز پڑھ لو. کیا کہا؟ تمہاری جان ختم ہونے والی نماز چھوڑ دو. جان بھی اگر کوئی تمہاری نکال لے تب بھی تم نماز کو چھوڑ نہیں سکتے, چاہے تم پیدل چلو یا سواری پر ہو. اپنی جان جیسے بھی بچ سکتے, اشاروں کناروں جیسے بھی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, اور پھر جب امن میں آ جاؤ تو پوری نماز ادا کرو. اور نماز خوف کیسے پڑھی جاتی ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم لوگ دیکھیں گے. 239 پھر ان اگر خف تم, خف خوف ہو تم کو, اگر تمہیں خوف ہو, اگر تم خوف کی حالت میں ہو, رجالن, پھر رجالن, رجل کہا جاتا ہے پیر کو, اور رجالن مطلب پیدل. ٹھیک ہے, رجل الگ ہے, رجل الگ ہے. رجل مطلب مرد اور رجل مطلب پیر. ٹھیک ہے, یاد رکھیں وہ میننگ فرق ہو. جیسے ملک اور ملک کا فرق ہے, ملک یعنی فرشتہ اور ملک یعنی بادشاہ. اسی طرح سے رجل مطلب مین, رجلن مین, اور رجلن مطلب پیر, رجلن پیر, اسی کا پلورل ہے رجال. ٹھیک ہے, رجالن, پھر رجالن پیدل یعنی چلتے ہوئے, او یا رکبانن, رکبہ کا مطلب ہوتا ہے سوار. ٹھیک ہے, سواری, رکبانن سواری پر یعنی پیدل یا سواری پر. اگر خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سواری پر ہی نماز کو پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر اذا جب, امینا امن میں آ جاؤ تم سب, اور جب امن میں آ جاؤ تم سب, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, پھر واولف تم سب, ذکرہ ذکر کرو, یاد کرو, اللہ اللہ کو, کما کا اور کما یعنی جیسے کہ, علمکم, علما سکھایا, علما, علما مطلب جاننا, علما مطلب جاننا, علما مطلب سکھانا. علما ورڈ آیا تھا ابھی ہے نا, علما مطلب جاننا, ٹو نو, علما مطلب سکھانا, ٹو ٹیچ. پھر تم سب یاد کرو اللہ کو, کما جیسے کہ, جس طرح, علما سکھایا, تم کو یعنی اللہ نے سکھایا, اس نے سکھایا تم کو, ماں جو, لم نہیں, یہ لم نہیں آ رہا تھا اس لیے ماں کا ترجمہ جو ہو جائے گا, جو نہیں, تکونو تا تم, واولف سب, کونو تھے, تم سب تھے, تعلمون تا تم, واولف سب علم رکھتے تھے, جانتے تھے. جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تم کو وہ چیز سکھائی ہے, تو ویسے ہی پھر تم اللہ کو یاد کرو. دیکھیں دوبارہ سے, پھر ان اگر خف خوف ہو تم کو, پھر رجالن پیدل, او یا رکبانن سواری پر, رائڈنگ یعنی سواری, سوار ہوتے ہوتے. پھر اذا جب امن میں آ جاؤ تم, پھر واولف تم سب, ذکرہ یاد کرو, اللہ اللہ کو, کما جس طرح سے, علامہ اس نے سکھایا, تم کو, ماں جو لم نہیں, تا تم, واولف سب, کونو تھے, تعلمون تا تم, واولف سب علم رکھتے تھے, جانتے تھے. پھر اگر خوف میں ہو تم, آیت نمبر کون سی ہے یہ؟ ہاں جی. پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل پڑھ لو یا سوار ہو کر. پھر جب تم امن میں آ جاؤ, پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو تم سب یاد کرو اللہ کو, جس طرح کے سکھایا تم کو, جو نہیں تم سب تھے علم رکھتے, جانتے. یعنی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے وہ چیزیں بھی سکھا دی جو تم نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت کو یاد کرو. نہیں, رقبہ کا مطلب ہوتا ہے سوار, سفر الگ ہے, سفر ورڈ ہی الگ آتا ہے. رقبہ کا مطلب ہوتا ہے سواری, سوار ہو کر. ٹھیک ہے, ریپیٹ کر لیں جلدی سے. علم رکھتے, لم نہیں, تا تم, واولف سب, کونو تھے, تعلمون تا تم, واولف سب علم رکھتے تھے, جانتے تھے. نہیں تم سب, ہاں ڈبل ڈبل, یہ عربی زبان کی یہی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کو سپورٹیو ورڈ نہیں بھی ملے گا تب بھی آپ کو پتا رہے گا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, دو کے بارے میں بات ہو, ایک لفظ سے بہت ساری انفارمیشن آپ کو مل جاتی. علم رکھتے تھے, ہاں, لیکن ہم پڑھیں گے کیسے جب ترجمہ کریں گے, جو نہیں تم سب علم رکھتے تھے, نہیں جو نہیں تم سب جانتے تھے.
ہاں ہاں بالکل، ہاں بالکل، ساری سواریاں آ گئی. جلدی سے ریپیٹ کر لیجئے. ہاں کریں جلدی، کون کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 240. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف واللہ عزیز حکیم. اور الذین، وہ لوگ جو یتوفون، یا یتانگا یا ہے، یا وہ اونا سب، توفا وفات پانا، اور پیش اور زبر پیسو ہے، وفات پا دیے جائیں، وفات کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، فوت کر دیے جائیں، تم میں سے جو فوت کر لیے جائیں. اور الذین، وہ لوگ جو، یا وہ واؤن سب، توفا وفات یعنی فوت، پیش اور زبر کر دیے جائیں، جو فوت کر دیے جائیں. اس سے پہلے بھی ورڈ آیا تھا، شاید ہم نے پیسف کا ترجمہ نہیں کیا تھا یہ ورڈ میں. یتوفونا، وہ وفات کر دیے جائیں، یعنی کہ ان کی جانیں لے لی جائیں، ان کو اللہ رب العزت وفات دے. اور الذین، وہ لوگ جو، یا وہ واؤن سب، توفا وفات، پیش اور زبر کر لیے جائیں، منکم، من سے، کم تم میں سے. وفات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وفات کا مطلب مر جانا، انتقال ہو جانا. وفات کا مطلب ہوتا ہے پورا لے لینا. ہاں، پورا لے لینا. اللہ کیا کرتے ہیں، روح کو پورا لے لیتے ہیں اپنی طرف. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو وفات کہا جاتا ہے. انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، شفٹ ہو جانا، شفٹنگ ہو جانا. ٹھیک ہے. اور الذین، وہ لوگ جو، یا وہ واؤن سب، توفا وفات، پیش اور زبر کر لیے جائیں، منکم، من سے، کم تم میں سے، ویذرون، اور یا وہ، یتان کا یا وہ مناسب، اور وہ سب، وذرا، چھوڑ جائیں، اور وہ سب چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں. اب یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت منسوخ ہے. یہ وصیت کی آیت کے آنے کی پہلے کی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ؟ اور عدت کی آیت کے پہلے کی آیت ہے یہ. وصیتن، وصیتن، وصیت کرنا ہے، لازواجہم، لیے، ازواج، بیویوں کے لیے. زوج کا پلورل ہے ازواج، بیویوں کے لیے. ہم، ان کی بیویوں کے لیے. کن کی بیویوں کے لیے؟ وہ جو وفات پا گئے ہیں ان کی بیویوں کے لیے وصیت کرنا ہے، متاعن پروویژن، سامان کی، الی الحول، الی تک، الحولی، حولینی کاملینی، سال. حول مطلب، ہاں ویری گڈ، حولینی مطلب 2 سال، حول مطلب 1 سال، کیونکہ آنی اینی نہیں لگ رہا، تو حول کا مطلب ہے پورا 1 سال. متاعن یعنی کہ فائدہ پہنچانا ہے، فائدہ دینا ہے. الحولی، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، فائدہ پہنچانے کی، الحولی، الا تک، الحولی، 1 سال تک. غیر اخراج، غیر بغیر، اخراج نکالے، بغیر نکالے، یعنی وہ عورتیں کب رہیں، کہاں رہیں گی؟ جو مر گیا ہے وہ شوہر، اسی کے گھر میں 1 سال تک رہیں گی، اور ان کو کھانا پینا جو بھی پروویژن ہے بغیر نکالے ان کو دیے جائیں گے. یہ کب کی آیت ہے؟ جب یہ عدت مقرر نہیں ہوئی تھی تب کی آیت ہے. ٹھیک ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر، ان اگر، خرجا کا مطلب نکلنا، نا کا مطلب وہ سب عورتیں، پھر، ان اگر، نون، وہ سب، خرجا نکل جائیں، فلا جناح، پھر، لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم، اللہ حرف جر ہے، اللہ پر، کم تم پر، فی میں ما جو، اس میں جو، فعلنا، فعلا کریں، نہ وہ سب عورتیں کریں، فی انفسہن، فی میں، انفس نفسوں، ہننا ان کی نفسوں میں، یعنی اپنی نفسوں کے بارے میں، اپنے بارے میں جو بھی وہ کچھ کرنا چاہیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. من معروف، من سے، معروفن، بھلے طریقے سے. واللہ، اور اللہ، اللہ، عزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا ہے. یعنی جب تک وصیت کی آیتیں اور ساتھ میں عدت اور اس کی آیتیں نہیں آئی تھی، جب یہ حکم تھا، کیا حکم تھا؟ کہ مرنے والا اگر بیوی چھوڑ کر مرتا ہے، اس کی بیوی کو اسی کے گھر میں رکھا جائے گا 1 سال تک، اور اس کو کھانا پینا سب کچھ پرووائڈ کیا جائے گا اسی کے سسرال میں، اس عورت کے سسرال میں. اس کے بعد وہ، یا اس سے پہلے بھی، اسی 1 سال کے دوران اگر وہ کہیں جانا چاہے، مطلب اپنے مائکے جانا چاہے، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنے
اپنے آپ سے اگر ڈیسیجن لیتی ہے کہ میں نکلنا چاہتی ہوں، اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے نکلنا چاہیں۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہ جو آیتیں منسوخ ہے، منسوخ دیٹ مینس ریپیل، یہ اس پر اب نہیں بلکہ وہ عدت والی آیت پر عمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، سسرال والے کریں گے نا، اسی کے گھر میں نکالے بغیر، شوہر کے گھر سے نکالے بغیر یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیں، ہم دوسری اذان کا جواب دے دیں گے۔ وہ اور الذین، وہ لوگ جو، یا وہ وانون سب توفا، وفات پیش اور زبر کر دیے جائیں، من سے، تم میں سے، و اور یا وہ وانون سب وزرا چھوڑ جائیں، ازواجن بیویوں کو، وصیتاً وصیت کرنا ہے، لیے ازواجن بیویوں کے لیے، ہم ان کی بیویوں کے لیے وصیت ہے، متعن سامان کی یا فائدے کی، الا تک، الحولی ایک سال تک، ویرا بغیر اخراجن نکالے، بغیر نکالے، پھر ان اگر فرجا نکل جائے نہ وہ سب، پھر لا نہیں جناح کوئی گناہ، علا پر، تم پر، فی میں ما جو، اس میں جو، فعلا کرے نہ وہ سب، فی میں انفس نفسوں میں، ہننا ان کی نفسوں میں، اپنی جانوں میں، اپنی جانوں کے بارے میں اگر وہ کچھ کرنا چاہیں، من معروف، من سے معروف، بھلے طریقے سے، اور اللہ، اللہ عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ، وہ سب جو وفات کر لیے جائیں تم میں سے، اور وہ سب چھوڑ جائیں بیویاں، وصیت کرنا ہے ان کی بیویوں کے لیے سامان کی ایک سال تک بغیر نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، مطلب خود ہی نکل جائیں، تو نہیں ہے کوئی گناہ، لکھا نہیں ہے خود نکل جائیں، مطلب وہ نکل رہی ہے، خود نکل رہی ہے، پھر اگر وہ نکل جائیں تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، اس میں جو وہ کریں اپنے بارے میں، اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنے بارے میں معروف یعنی بھلے طریقے سے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اس آیت پر اب یہ منسوخ ہو گئی، ریپیل ہو گئی، اب اس پر عمل نہیں ہوگا، عدت والی آیت پر عمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ دو لائن رہ گئی ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 241، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور لیے المطلقاتی، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، مطلقات یعنی طلاق والی عورت، وفات پا جائیں، جی جی، اور لیے مطلقاتی، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاعن، سامان ہے، فائدہ ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ متا دینا ہے بھلے طریقے سے، حقاً علی المتقین، حقاً حق ہے، لازم ہے، علی پر، المتقینہ پرہیزگاروں پر، یعنی اگر کوئی پرہیزگار ہے اور اس نے طلاق لیا ہے، یہاں پر وفات کی بات تھی پچھلی آیت میں، یہ طلاق کی بات ہے، طلاق کے بعد بھی تمہیں کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، یہ تمہارے متقی لوگوں پر کیا ہے، لازم ہے۔ وللمطلقاتی، اور طلاق یافتہ عورتوں پر، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، اور لیے مطلقاتی، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاعن، فائدہ ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، حقاً، لازم ہے، علی پر، المتقینہ، پرہیزگاروں پر، طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ دینا ہے بھلے طریقے سے، یہ لازم ہے متقیوں پر، پرہیزگاروں پر۔ نیکسٹ آیا نمبر 242، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کذالک، اسی طرح، یبین، یا یتانگا یا وہ، بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اللہ، اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ، لکم، لالیکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، آیت کا پلورل ہے آیات کی، اس کی آیتوں کو، لعلہ، تاکہ، تم سب، تعقلون، تم وانون سب، عقل والے ہو جاؤ، عقل کا استعمال کرو۔ کذالک، اسی طرح، یا وہ، بیان کرتا ہے وہ، یعنی اللہ بیان کرتا ہے، لالیکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اس کی آیتیں، لعلہ، تاکہ، تم سب، تعقلون، تم وانون سب عقل کا استعمال کرو، عقل والے ہو جاؤ۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اس کی آیتیں، اپنی آیتیں، تاکہ تم سب عقل والے ہو جاؤ، عقل کا استعمال کرنے والے ہو جاؤ۔ سمجھ آ گئی ساری آیتیں؟ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان کا جواب دے دیجیے پھر انشاءاللہ نماز پڑھ لیجیے. جزاکم اللہ خیر. نہیں تو جسٹ ریپیٹ دا ہول جواب.